قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ کوثر ہے اس کی پہلی آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کوئی بھی تفسیر اٹھائیں آپ، چاہے وہ اہل سنت کی ہے، چاہے دیوبند کی ہے، اہل حدیث کی ہے، یا اہل تشیع کی ہے، فخر الدین رازی کو پڑھ لیں، علامہ علوسی کو پڑھ لیں، شیخ اسماعیل حقی کو پڑھ لیں، اماد الدین ابن کثیر کو پڑھ لیں، ابن ابی حاتم کو پڑھ لیں، مولانا مودودی کو پڑھ لیں، اس پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ یہ جو سورہ کوثر ہے نا، جو اس کا شان نزول ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، حضور علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، جو دشمنان مصطفیٰ تھے، جو دشمنان خدا تھے، جو دین اسلام کے دشمن تھے، جو منافق تھے، جو مشرک تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ معاذ اللہ محمد ابتر ہو گیا ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کی آل، اس کی اولاد، اس کا حسب، اس کا نسب اب دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ دستور اس وقت بھی یہی تھا، قانون آج بھی یہی ہے کہ انسان کی جو آل ہوتی ہے، جو اولاد ہوتی ہے، جو اس کا حسب ہوتا ہے، جو اس کا نسب ہوتا ہے، وہ بیٹے سے آگے پروان چڑھتا ہے۔ دستور اس وقت بھی یہی تھا، قانون آج بھی یہی ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو جو دشمن تھے، جو ہر وقت اس دھام میں رہتے تھے، تار میں رہتے تھے، موقع میں رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو ہم طعنہ دیں، انہوں نے طعن و تشنیع کا ایک بازار گرم کر دیا، اور ہر گلی، ہر محلے میں، جس میں آس بن وائل ایک لانتی جو بڑا پیش تھا، وہ طعنہ دیتا تھا کہ محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، محمد کی نسل اب باقی نہیں رہے گی، محمد کے بیٹے باقی نہیں رہیں گے، بیٹیاں باقی نہیں رہیں گی، نسل ختم ہو جائے گی، معاذ اللہ ابتر ہو گئے ہیں، معاذ اللہ۔ اب اس طعنہ کا اللہ نے جواب دیا، ذرا جاگو یار، اللہ نے کہا سونیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ کیا عطا کر دیا؟ آپ میرے سر کا تاج ہے، ذرا توجہ میرے طرف رکھیے گا، میرا ساتھ دیجئے گا، بڑی خاص بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے۔ یہاں طعنہ کا جواب ہے، یار لوگوں نے ترجمہ کیا کہ بے شک ہم نے آپ کو نہر کوثر دے دی، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا، بعض نے ترجمہ کیا ہر خیر کی کثرت دے دی۔ ترجمہ کرنا پڑے گا شان نزول کو دیکھ کے، ترجمہ کرنا پڑے گا ان کے طعن و تشنیع کو دیکھ کے، ترجمہ کرنا پڑے گا ان کے الزام کو دیکھ کے۔ اور یہاں بات اللہ نے شروع کی جمع کے صیغہ سے، اللہ نے فرمایا ہم نے، اللہ ایک ہے کہ ایک سے زیادہ ہے؟ ایک ہے نا، واحد ہے، لیکن یہاں جو متکلم کا صیغہ استعمال کیا اللہ نے، وہ واحد کا نہیں کیا، وہ جمع کا کیا، ہم نے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا تعارف کروایا نا، تو وہاں فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو عالمین کا رب ہے۔ ہم اللہ نے کہا، واحد کا صیغہ استعمال کیا، یہاں جمع کا کیا۔ جمع کا جو صیغہ استعمال ہوتا ہے نا، جہاں اللہ بات کرتا ہے نا خاص، عام نہیں، تو پھر اللہ جو صیغہ استعمال کرتا ہے وہ کرتا ہے جمع کا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جو اللہ آگے گفتگو کرنا چاہتا ہے، جو پیغام دینا چاہتا ہے، جو میسج کنوے کرنا چاہتا ہے، وہ عام نہیں، بڑا خاص ہے۔ امام فخر الدین رازی، علامہ علوسی، اہل سنت کے سر کا تاج، چوٹی کے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندو،
کوثر کا اگر معنی کرنا ہے، کوثر کا ترجمہ کرنا ہے تو پہلے سیاق و سباق تو دیکھو، اس کے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ تو دیکھو، اس کا شان نزول تو دیکھو، الزام تو دیکھو۔ میں قرآن سے ہی آپ کو دلیل دیتا ہوں، قرآن سے۔ مجھے پتا ہے کہ پڑھا لکھا مجمع ہے، اہل بیت کے آپ غلام ہیں۔ قرآن کا مطالعہ کریں، کچھ دیر کے لیے وحی کے نزول میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، کچھ دیر کے لیے وحی آنا رک گئی۔ جب وحی آنا رک گئی نا تو کفار نے پھر تانا دیا، انہوں نے کہا معاذ اللہ، محمد کا رب محمد سے روٹھ گیا، اس نے محمد کو چھوڑ دیا۔ یہ توجہ ذرا میرے طرف رکھیے، یہ تھا تانا کہ محمد کا رب روٹھ گیا، اس نے محمد کو چھوڑ دیا۔ یہ تانا تھا، یہ الزام تھا۔ اب اللہ نے اس الزام کا جواب کیا دیا سنیں۔ اللہ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ سونیا، آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے تیرے رخ روشن کی قسم، تیرے حسین، تیرے جمیل مکھڑے کے آگے جب تیری زلفیں پھیلتی ہے، بکھرتی ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ مجھے اس رات کی قسم، یہ کفار مکہ، یہ مشرکین، یہ منافقین، یہ جھوٹ بولتے ہیں، تیرے خدا نے نہ تجھے چھوڑا نہ تجھ سے ناراض ہوا۔ یعنی ذرا توجہ کے ساتھ نکتہ سمجھیے گا، کافر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا، اب اللہ کیا جواب دے رہا ہے؟ میں نے نہیں چھوڑا۔ کافر کہہ رہے ہیں اللہ ناراض ہو گیا، اللہ جواب دے رہا ہے میں ناراض بولو یار نہیں ہوا۔ یعنی جس طرح کا تانا اس طرح کا اللہ کی طرف سے جواب۔ میں چھوٹے بچے کو کھڑا کر کے، اس بچے کو کھڑا کر کے پوچھوں بیٹا 5 نمازوں کے نام بتاؤ، اس بچے میں بھی اتنی سینس ہے، اتنا شعور ہے کہ مجھ سے نمازوں کا سوال کیا جا رہا ہے، یہ نام نمازوں کا ہی بتائے گا، بے شک غلط بتا دے، مہینوں کے نام نہیں بتائے گا۔ یاروں سے سمجھ ہے، سوال ہو رہا ہے نمازوں کا، اس کا مطلب ہے کہ الزام ہے کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی۔ پہلے الزام تھا کہ اللہ نے حضور کو چھوڑ دیا، اللہ نے کہا جھوٹے میں نے نہیں چھوڑا۔ الزام تھا اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے جواب دیا جھوٹے ہیں میں ناراض نہیں ہوا۔ ادھر الزام ہے کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی، اللہ جواب دے میں نے مہر دے دی۔ اس کو کھولنے ذرا، ادھر الزام ہے اب ٹھیک ہے کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی، تو اللہ کہے میں نے مہر دے دی، وہ کوئی توک بنتا ہے بھائی؟ بولو نا، یہ تو وہی بنا سوال گندم جواب چنا، کوئی توک نہیں نہ بنتا۔ آؤ ائمہ کیا کہتے ہیں، مفسرین کیا کہتے ہیں، محدثین کیا کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سونیا، یہ کفار مکہ، یہ مشرکین، یہ منافقین، یہ جو تجھے تانا دیتے ہیں کہ تو ابتر ہو گیا، تیری نسل ختم ہو گئی، تیری آل، تیری اولاد اب دنیا میں باقی نہ رہے گی، نہ سونیا آپ ان کے تانا تشریح سے پریشان نہ ہو۔ ہم نے آپ کو وہ فاطمہ اور علی دے دیے تھے، فاطمہ کے بدلے پاک سے، علی کے سلب پاک سے ہم آپ کی نسل کو، آپ کو، اولاد کو، حسب کو، ذریت کو وہ کثرت دیں گے، وہ دعا
باقی اہل بیت کو شہید کیا گیا. پہلے امام سے شروع ہو جائے اور آخری تک آ جائے. سارے حضور کے شہزادوں کو شہید کیا گیا. مٹ گیا نام. بولو یار. مولا علی علیہ السلام حالت نماز میں شہید ہوئے, مٹ گیا نام. مولا حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا گیا, مٹ گیا نام. امام حسین علیہ السلام کو 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ کربلا کے ریگزار میں پیاسا شہید کیا گیا, مٹ گیا نام. اللہ نے فرمایا سونیا یہ تیری اہل بیت کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ تیری اہل بیت کو مٹا نہیں سکیں گے. ایک ہی صورت ہے, تیری اہل بیت کو کوئی کائنات سے ختم کر دے, کوئی اللہ سے بڑا بن جائے. اللہ سے بڑا کوئی بن سکا نہ قیامت تک بن سکے گا. مصطفیٰ کی یاد کو کوئی ختم کر سکا نہ قیامت تک ختم کر سکے گا. تیری اولاد کو کثرت دینے والے ہم ہیں. اب یہاں تک بات سمجھ گئے. اب اگلی بات سنیں. قرآن مجید کا مطالعہ کریں, کتب حدیث کا مطالعہ کریں, کتب سیر کا مطالعہ کریں. ہر نبی کی جو نسل ہے نا, بڑی خاص بات دے رہا ہوں, ہر نبی کی نسل چلی ہے اسی نبی کے صلب سے. یعنی ابراہیم کی نسل ہے ابراہیم کے صلب سے, حضرت زکریا کی نسل ہے انہی کے صلب سے. یعنی ہر نبی کی جو نسل چلی ہے, ان کی آل, ان کی اولاد چلی ہے اسی کے صلب سے. میں حدیث مصطفیٰ دینے لگا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. ابو نعیم اس کو حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں لے کے آئے. اہل سنت کے چوٹی کے محدث ہیں. سنو حدیث مصطفیٰ. میرے آقا فرماتے ان اللہ عز و جل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ و جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کی جو آل ہے, اولاد ہے, جو نسل ہے, جو ذریت ہے, اسی کے سلب سے آگے پسند فرمائی ہے. سوائے میری اولاد کے, سوائے میری آل کے, سوائے میرے حسب اور نسب کے. میری آل, میری اولاد, میرے حسب, میرے نسب کو اللہ نے علی ابن ابی طالب کے سلب سے پسند فرمایا ہے. ہائے ہائے ہائے. اس کا مطلب یہ ہے. دوسرے مقام پہ حضور فرماتے ہیں ہر لکل بنی ام اسوۃ ینتمون الیہ الا بنی فاطمہ فانا بنیہما و اسوۃہما. ہر عورت کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کی شوہر کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے. فاطمہ کی اولاد کا حسب بھی میں, نسب بھی میں, ولی بھی میں, باپ بھی میں. اگلی بات سنیں. ایک عقیدے کی بات بتانے لگا, بڑی خاص بات, توجہ کے ساتھ سنیے گا. جو فاطمی سادات ہوتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ, یعنی جو مولا علی علیہ السلام کی اولاد ہے نا, پاک سیدہ کے بطن پاک سے, ان کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن مولا علی علیہ السلام کی جو دوسری ازواج پاک سے اولاد ہے نا, ہیں وہ بھی سید. نہیں بولے یار. یار لوگ ہر ایرے گیرے کو تو کہہ دیتے ہیں سیدنا. نہیں سمجھے یار. تو مولا علی کی اولاد کو سید کہنے پہ موت پڑتی ہے ان کو. مولا علی کی اولاد کیوں نہیں سید ہو سکتی؟ اور مولا علی تو کائنات کے سید ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ پاک بی بی کی جو اولاد ہے وہ بلند ہے, وہ اعلیٰ ہے, وہ عرفہ ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مولا کے دوسرے بیٹے ہیں وہ سید نہیں. آپ علماء سے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ,
سنتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، اس کا مطلب ہے غیر سید کو آپ سید کہہ رہے ہیں، تو جو سیدوں کا باپ ہے علی، اس کی اولاد سید کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج میں نے مولا عباس کا ذکر کرنا ہے، ذرا توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، بڑی خاص بات دے رہا ہوں۔ اس لیے کل رات کو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ علی اور نبی ان کا نور ایک ہی تھا۔ یہاں سے میرا موضوع شروع ہونے لگا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور حضور کا نور تھا ایک، کوئی دوئی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے جو حضور کی اولاد ہے وہ حضور کے نور سے، جو مولا علی کی اولاد ہے وہ مولا علی کے نور سے۔ بولو یار، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نور ایک، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خلقت انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے، ایک ہی، بولو یار، الناس من شجر شتى انا و علی من شجرۃ واحدہ۔ حضور فرماتے ہیں لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میرا اور علی کا شجرہ بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، خاندان بھی ہے، نور بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی لحمی، علی میرا گوشت ہے، علی دمی، علی میرا خون ہے، علی روحی، علی میری روح ہے، علی نفسی، علی محمد کی جان ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ہے نا، بولو یار، ایک ہے، ایک نور، ایک خاندان، ایک روح، ایک جان، ایک گوشت، ایک خون، ایک، بولو یار۔ اس کا مطلب جب نور ایک ہے تو میرے مولا کی ساری اولاد، میرے مولا کی ساری اولاد، 18 کے 18 بیٹے مصطفیٰ